دہشت گردی مقدمے میں عمران خان پولیس جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ عمران خان انسداد دہشت گردی کی عدالت کی ہدایت پر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ عمران خان کی ایس ایس پی آفس آمد۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہر چیز قانون اور آئین کے دائرے میں کی۔ یہ مقدمہ پوری دنیا کے سامنے مذاق بن گیا ہے۔ جے آئی ٹی کو سوالوں کے جواب دے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سیلاب پر سیاست کی جا رہی ہے۔ مجھے اور میری پارٹی کو جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں۔ جب میں کال دوں گا حکومت برداشت نہیں کر سکے گی۔ وزیر اعظم کا سیلاب متاثرین سے 2 ماہ کے بجلی کے بل نہ لینے کا اعلان۔ ستمبر میں بھی 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کر دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دورہ بلوچستان کے دوران کہا کہ سیلاب متاثرین افراد سے اگست اور ستمبر کے بجلی بلز نہیں لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ صحبت پور میں متاثرین سے ملاقات کی اور کہا کہ برطانوی حکومت نے 1.5 ملین پاؤنڈز امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ وفاق کی طرف سے بلوچستان کو 10 ارب روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ امریکہ نے پاکستان کو اہم اتحادی قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی ساز و سامان کی فراہمی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان انسداد دہشت گردی سمیت متعدد شعبوں میں اہم اتحادی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف مستقل کارروائی کرے گا۔ ترجمان نیڈ پرائس نے سیلاب متاثرین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یقین دہانی کے بعد لاپتہ افراد کے کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے سے لاپتہ شہری حسیب حمزہ کو 24 گھنٹے میں بازیاب کرا لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ شہری حسیب کی عدالت میں پیشی کے بعد بازیابی کی درخواست نمٹاتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو تفتیش مکمل کر کے رپورٹ 22 ستمبر تک جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ عدالت نے نیب سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 27 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ امداد کے منتظر ٹھٹھہ کے سیلاب متاثرین کا صبر جواب دے گیا۔ متاثرین نے کراچی ٹھٹھہ شاہراہ کو کئی گھنٹے احتجاجاً بلاک رکھا۔ سیلاب متاثرین گیسٹرو، ڈائریا اور ملیریا سمیت طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ بھان، سعید آباد اور میہڑ کے ریلیف کیمپوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ چل بسا۔ دوسری جانب سیلاب کے باعث لاہور، کوئٹہ اور کراچی کے درمیان ریلوے ٹریک ناقابل استعمال قرار دے دیا گیا۔ ٹرینوں کی ٹکٹ بکنگ روکنے کی ہدایات جاری۔ ملک میں ایک جانب بخار کی دواؤں کی قلت تو دوسری جانب ذخیرہ اندوز بھی سرگرم۔ ریب کی ٹیم نے پیناڈول کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائی کر کے کراچی کے ایک گودام سے 2.5 لاکھ سے زائد پیناڈول کی گولیاں برآمد کر لیں۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق ذخیرہ اندوزی سے مارکیٹ میں پیناڈول کی مصنوعی قلت پیدا ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز الہی کی رخصتی قریب، اگلے چند روز میں پنجاب میں حکومت بنا لیں گے۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ 15 سے زائد حکومتی ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ سیشن کورٹ میں پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 19 ستمبر تک توسیع کرتے ہوئے تمام ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ ایف آئی اے نے پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم سرکل نے کارروائی کے دوران ملزمان کو ہری پور، بٹگرام اور حویلیاں سے گرفتار کیا، جن میں وقاص خان جدون، محمد نواز اور نوید شاہ شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کر لیے گئے۔ این اے 157 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی کا 25 ستمبر کو ضمنی الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں ہم کل صبح بھی اور 9 اکتوبر کو بھی پولنگ کے لیے تیار ہیں۔ 9 اکتوبر کو 12 ربیع الاول ہے۔ الیکشن کمیشن 12 ربیع الاول کو اپنے ذہن میں رکھے۔ علی موسیٰ گیلانی نے مزید کہا کہ کرکٹ میچ کروا سکتے ہیں تو این اے 157 میں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن 25 ستمبر کو ہوں۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی پیش قدمی آج بھی جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 8 پیسے مہنگا ہو کر 234 روپے کا ہو گیا۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت 240 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ آج جہانی ملکہ الزبتھ کا تابوت بیکنگم پیلس پہنچ گیا۔ آج ویسٹ منسٹر لے جایا جائے گا۔ بیکنگم پیلس پہنچنے پر ملکہ کے بچوں اور پوتے پوتیوں نے تابوت کا استقبال کیا۔ بیکنگم پیلس کے اطراف ہزاروں افراد ملکہ کے تابوت کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ شہریوں نے تابوت پر پھول نچھاور کر کے ملکہ سے عقیدت کا اظہار کیا۔
پاکستان اوور 60 کرکٹ ورلڈ کپ کا فاتح بن گیا۔ پاکستان نے اوور 60 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایونٹ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 45 اوورز میں 9 وکٹوں پر 173 رنز بنا پائی، جبکہ پاکستان نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔